وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 آج ہم پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم موسیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس گستاخانہ جملے کی بنا پر فرمایا ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ یہ شکر گزار ہو جائیں۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہیں کہا گیا کہ بھئی ایک قوم ہے، اس قوم سے جا کے تم جہاد کرو۔ یہ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے ان سے لڑنے کے لیے۔ اور اس طرح ایک بار نہیں، اس طرح کئی بار ہوا۔ قوم جبارین سے لڑنے کا کہا گیا، تب انہوں نے انکار کر دیا۔ قوم عمالقہ سے انہیں لڑنے کا کہا گیا، تب انہوں نے انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے پر ہوا یہ کہ اسی وادی تیہ میں، وادی سینا میں یہ 40 سال تک وہاں پر بھٹکتے رہے۔ یعنی اس وادی میں انہیں سزا کے طور پہ انہیں وہاں قید کر دیا گیا۔ یعنی سفر کرتے تھے لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن آپ اندازہ کریں اللہ کی رحمت کا، وہ جو شیخ شرازی کا ہم نے شعر کئی بار پڑھا ہے نا کہ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گبرو کافرو گر بت پرستی باز آ، ای بارگاہ نومیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ۔ وہ کہتے ہیں لوٹا تو کچھ بھی ہے، تو کافر ہے، بت پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، کچھ بھی ہے، تو لوٹ کے آ تو صحیح۔ 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے تب بھی لوٹ کے آ جا، اس لیے کہ یہ بارگاہ نا امیدی والی بارگاہ نہیں۔ اندازہ کریں اللہ نے دیے سزا، اس سزا میں اس کی رحمت کا پہلو کیسے نظر آ رہا ہے۔ دعا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کر دیا۔ ہے سزا، سزا میں بھی راحت کتنی ہے۔ فرمایا ہم نے بادلوں کے ذریعے تم پر کیا کر دیا، سایہ کر دیا۔ چٹیل میدان، لیکن اس میدان میں دھوپ ان تک نہیں آ رہی، بادلوں نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ ہاں ایک بات بڑی اہم ہے، جو یہودیوں کی کتاب، آج بھی انجیل میں یہ واقعہ موجود ہے، آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ان کے باب خروج میں آج بھی موجود ہے۔ ایک اور بات ان کے انسائکلوپیڈیا میں درج ہے جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جب یہ کثرت معاصی میں مبتلا ہو جاتے، کثرت سے گناہ گار جب یہ گناہ کرنے لگ پڑتے نا، تو وہ جو بادل ان پہ سایہ کرنے کے لیے آتے تھے وہ بادل سایہ نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا کہ ہم نے گناہ زیادہ کر دیے ہیں، پھر توبہ طائب ہو جاتے، پھر بادل سایہ کرنے لگ پڑتے۔ اس کے بالمقابل ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اب جب وہ بادل سایہ کرنے چھوڑتے ہوں گے، بادل سایہ کرنا چھوڑ دیں تو پتہ نہیں چلتا ہوگا سب کو کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا۔ ایک ہم ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے، سب سے آخر میں آئے، سارے اولین سے لے کے آخرین تک سب کے گناہ، قابیل حابیل کا معاملہ ہو گیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا معاملہ ہو گیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ ہوا۔ ہم نے سارے کے سارے واقعات پڑھ لیے، ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ دنیا میں بھی کسی کو تیرے گناہوں سے واقف نہیں ہونے دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اپنے محبوب کے امتی کو بلائے گا، اور بلا کے اللہ فرمائے گا یہ گناہ بھی تو نے کیا، یہ گناہ بھی تو نے کیا۔ اب یہ ڈر رہا ہو یا اللہ میں نے کیا، یا اللہ میں نے کیا۔ اللہ فرمائے گا پردے کے پیچھے بلایا، یہاں بھی کسی کو تیرے گناہ پر آگاہ نہیں کیا۔
کسی پر تیرے عیبوں کو کھولنے نہیں دیا، پردے کے پیچھے تیرے گناہ معاف کر۔ ہمارا یہ معاملہ، ہمارا یہ معاملہ۔ تو فرمایا کہ اگر وہ گناہ زیادہ کرتے تو وہ ابر سایہ کرنا چھوڑ دیتا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تم پر سزا کے عالم میں بھی ہم نے تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا، تم پہ من اور سلوہ نازل کیا۔ اچھا، من اور سلوہ کے بارے میں آج اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ من کے کئی معنی ذکر کیے گئے، میٹھا گوند، شہد کہہ لیں، شربت کہہ لیں، لیکن جو قدیم کتابوں میں جو بات درج ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی طرح جمی ہوئی لذیذ دانے دار آسمان سے گرنے والی چیز جو شبنم کی طرح یا اوس کی طرح گرتی تھی تو پتوں پر جم جاتی تھی، جسے وہ صبح کھرچ گئے تو کھا لیا کرتے تھے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے من نازل کیا، ترنجبین جسے کہا جاتا ہے، اس کا معنی تورات میں درج ہے، تورات میں اس کی تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے کہ صبح کو جب اوس پڑتی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جب صبح کو اوس پڑتی تو وہ دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جس طرح سفید برف نہیں ہوتی اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، تو وہ کہنے لگے یہ تو من ہے۔ انہوں نے پھر اس کو اکٹھا کیا، پھر کھانا شروع کیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ سوکھے دھنیے کی طرح تھا۔ من ترنجبین اس لیے کہا جاتا ہے، سوکھے دھنیے کی طرح تھا اور مزہ اس کا شہد جیسا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ موتی کے دانے کی طرح تھا، لوگ اسے جمع کر کے چکی، یہ تورات کے جملے، چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹا کرتے اور تووں پر پکاتے اور پھلکیاں بنا بنا کھاتے۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں، تورات باب گنتی میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے تم پر من اتارا، اور دوسرا سلوہ، ایک قسم کا بٹیر نما پرندہ ہے جو شام کے وقت اس طرح ان کے پاس جمع ہو جاتے کہ انتہائی نہ رہتے۔ ایک حکم انہیں دیا گیا کہ انہیں تمہیں ذخیرہ نہیں کرنا، ان کو تم نے ذخیرہ، لیکن کیسی ان کی ناشکری، انہوں نے اس کو بھی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر وہ لوگ گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے تو کبھی گوشت خراب نہ ہوتا۔ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا اللہ کی نعمت کو، اللہ نے پھر اس کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ عرب والے، آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدو، جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کی کنتریں کاٹ کے اس کو دھوپ میں سکھا لیتے اور پھر اس کو جب جی چاہتا ہے وہ استعمال کر کے کھاتے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں دیکھو سزا کے عالم میں بھی ہم نے تم پر دروازے رزق کے بند نہیں کیے، بادل نے تم پر سایہ کیا، من و سلوہ تم پہ نازل کیا، ہم نے کہا ہمارے پاکیزہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے کھاؤ۔ پھر آخری جملہ اس آیت کا فرمایا ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اور وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ کتنا حسین جملہ ہے، اور واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، ہر انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو کوئی مصیبت آتی ہے نا، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، شامت اعمال ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سی تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو آتی ہے نا تمہارے سامنے، کچھ ہیں، اکثر اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر ساری اللہ تعالیٰ ان سزائیں دینے لگ پڑے، میرے آپ کے پلے کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کثیر سے تو میں درگزر کر جاتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ان کی ہمیں شکر کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔